ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اگلے سال حج پر جانا چاہتے ہیں وہ قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے دین و دنیا کا سکون اور کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ وہ اگلے سال ضرور حج پر جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ سورت بہت مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس سورت کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے اور خزانہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس سورت کو جس کے پڑھنے سے نہ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے، اور دین کی اصل مراد اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ سورت ایک بڑی نعمت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک خاص تحفہ ملا ہے، اور اولیاء کرام کا خاص وظیفہ ہے۔ جو شخص اس وظیفے پر کثرت سے عمل کرے گا اسے بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سمرقند بخارا کے ایک صاحب جن کی کنیت ابو المظفر ہے، ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے، بہت پریشانی اور شش و پنج میں پڑ گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک شخص نے آواز دے کر پکارا۔ راستہ بھولنے والے نے دل میں سوچا کہ یہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، چنانچہ جب قریب پہنچے تو سلام کیا اور ساتھ ہی ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ بلانے والے شخص نے اپنا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا، اور ان کے ہمراہ ایک ساتھی بھی تھے، ان کا نام الیاس علیہ السلام بتایا، اور تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اس مسافر شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر دوسری بات پوچھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یا فرمان یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خاص بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو تو بتلائیں کہ میں صحیح روایت بیان کر سکوں۔ یعنی میں نے یہ بات جناب حضرت خضر علیہ السلام سے سنی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دل کا کھوٹ، دل کا کینہ، دل کا میل، غصہ، حسد، بغض اور اخلاق رضائے اللہ دور کرنا چاہے تو وہ اس طرح یہ سورت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کے ساتھ اخلاق رشیلہ دور فرما دیں گے۔ حسد، بغض اور اخلاق رشیلہ دور کرنا چاہے تو وہ اس طرح یہ سورت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کے ساتھ اخلاق رشیلہ دور فرما دیں گے۔ ناظرین، وہ سورت ہے سورت الضحیٰ جو قرآن مجید کے آخری پارے میں ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ سورت الضحیٰ کے پڑھنے کے کچھ فائدے بتائیں گے۔ وحی لانے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آیا، مشرکین نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی سورت الضحیٰ نازل فرمائی۔ سورت الضحیٰ پڑھنے سے بندش ٹوٹ جاتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، شوہر کی نافرمانی ختم ہو جاتی ہے، شوہر کی زندگی بدل جاتی ہے، گھر کے اندر کسی قسم کی پریشانی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، گھر نہیں، اسباب نہیں ہیں۔ یہ بہت پیارا سا عمل ہے، اس کے
حیرت انگیز کمالات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ایک دو راتیں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جملے کسے کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، تو ابو لہب کی اس بیوی نے کہا کہ ان کو ان کے ساتھی نے چھوڑ دیا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ تاخیر وحی کے واقعات کئی بار پیش آئے ہیں۔ ایک بار جب مشرکین مکہ نے یا یہود نے 3 سوال کیے تھے کہ روح کیا چیز ہے، وہ کون نوجوان تھے جو غار میں چلے گئے تھے، اور وہ کون شخص ہے جس نے مشرق اور مغرب پر حکومت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا جواب کل بتاؤں گا، چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے 17 دن تک وحی نہیں آئی۔ اس پر بھی مشرکین نے شور مچایا تھا کہ دیکھو ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح ابتدا میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 سال تک وحی بند رہی، جسے فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو خلاصہ سب کا ایک ہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، تو اس پر ان لوگوں نے شور مچایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ صورت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے سورج کی دھوپ چڑھنے کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کی بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر بعد والی حالت کو پہلے والی حالت سے بہتر بناتے ہیں۔ جب اللہ چھوڑ دیں گے تو بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بدتر ہوگی، لیکن اللہ نے نبوت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر یہ بات سمجھائی ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہاں قسم سورج کے نکلتے وقت کی روشنی کی ہے، اور قسم رات کے چھا جانے کی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو شروع میں روشنی کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، رات آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اور پھر چھا جاتی ہے۔ اللہ نے یہ قسمیں کھا کر فرمایا آپ کی ہر بعد والی حالت پہلے والی حالت سے مزید بہتر ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی شروع میں کم ہوتی ہے، پھر زیادہ ہوتی جاتی ہے، رات کی تاریکی شروع میں کم ہوتی ہے، پھر زیادہ ہو جاتی ہے، تو سورج کا کمال دن کو خوب روشن ہونا ہے، اور رات کا کمال خوب اندھیرا ہونا ہے۔ اس طرح تنہر اسے بھی مت ڈانٹیں، اس کو مال دیں، کیونکہ آپ کے پاس بھی مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو مال دیا۔ تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ تیسرا حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار فرمائیں۔ جو اللہ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کا آپ زبان سے تذکرہ بھی کریں۔ اس حکم کا تعلق پوری صورت کے ساتھ ہے کہ جتنی نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں ان سب نعمتوں کا اظہار آپ اپنی زبان سے کریں اور بیان کریں۔ جب اللہ کسی کو دولت عطا فرمائے تو اس پر دولت کے آثار نظر آنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری نعمت کا اظہار کرے۔ اس سورت الضحیٰ سے لے کر سورت الناس تک ہر سورت کے ساتھ تکبیر کہنا سنت ہے۔ تکبیر کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تکبیر کو سورت شروع میں پڑھ لیں یا سورت کے آخر میں پڑھ لیں، دونوں طرح سے ثابت ہے۔ آپ سب ایک مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورت الضحیٰ کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خداوند عالم راضی ہوگا، پھر وہ اس لائق ہو جائے گا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں، اس کو ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جائیں گی۔ یہ تمام فضائل اس کے لیے ہیں جو سمجھ کر پڑھے اور اس سورت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔
محترم ناظرین، اس وظیفے کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ سورت دوحا کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا اور حج پر جانے کی نیت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اگلے سال وہ حج پر ضرور جائے گا۔ تو ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ الضحیٰ میں 9 دفعہ لفظ کاف موجود ہے۔ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے اور پڑھتے ہوئے جب بھی کاف آئے اس جگہ 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ ہر کاف پر اس اسم مبارک کو 9 دفعہ پڑھنا اور سورت مکمل کرنی ہے۔ یہ عمل 9 دن کرنا ہے اور ایک دن میں 9 مرتبہ کرنا ہے۔ ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور بھاگے ہوئے کو واپس لانے کے لیے 111 مرتبہ 11 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ بھاگا ہوا واپس آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کام کے متعلق فکر مند ہو تو عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف دھلے کپڑے پہن کر 21 مرتبہ یہ سورت پڑھے اور 7 روز تک باقاعدگی سے اس عمل کو انجام کرے۔ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ بذریعہ خواب معلوم ہو جائے گا کہ کام کا انجام درست ہے یا نہیں۔ بدخوابی یا سوتے ہوئے ڈرنے کی صورت 7 بار یہ سورت پڑھ کر سونا بہت مفید ہے۔ اس سورت کو 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا رکی ہوئی تجارت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درود پاک پڑھ کر آپ نے عمل مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی تمام حاجات اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرے گا وہ اگلے سال حج پر ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، نیکی کی بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو دوسروں کے